بہلول دانا ایک دن ساحل سمندر پہ بیٹھے تھے کہ بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ بہلول زمین کے اندر پاؤں کیا ہے، اوپر سے ریت ڈالتا ہے، جس طرح چھوٹے بچے کھیل کھیلتے ہیں، مٹی پہ پاؤں اندر رکھتے ہیں، پھر مٹی ڈالتے ہیں، پھر پاؤں باہر کھینچتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے محل بن جاتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا گھر بچوں کی خوشیوں کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے۔ تو جب وہاں سے گھر واپس لوٹتے ہیں تو پھر مٹی کو مٹی کر کے آ جاتے ہیں۔ تو بہلول اسی کام میں لگا ہوا ہے، پاؤں اندر کرتا ہے، گھر بناتا ہے، پاؤں باہر کر لیتا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا تو پوچھا کہ اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول کہنے لگا کہ میں جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اچھا بیچتے ہو؟ اس نے کہا ہاں کتنے کا؟ کہا 10 روپے کا۔ سمجھانے کے لیے کرنسی کوئی اور بھی ہو سکتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا یار مستانہ آدمی ہے، اپنی مستی میں لگا ہوا ہے، سنی انسنی کر کے وہ آگے چل پڑا۔ پیچھے ملکہ زبیدہ بھی آ رہی تھی۔ جب ملکہ زبیدہ وہاں پہنچی تو دیکھا بہلول اسی کام میں لگا ہوا تھا، پاؤں اندر کر رہا ہے، گھر بنا رہا ہے۔ سوال ملکہ کا بھی وہی تھا کہ اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا کہ میں جنت کے مکان بنا رہا ہوں، بیچنے ہیں؟ بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ 10 کا۔ ملکہ نے جیب سے 10 نکالے اور بہلول دانا کو دے دیے۔ بہلول دانا نے ایک گھر کے گرد دائرہ لگایا اور کہا کیا ملکہ یہ تمہارا ہو گیا؟ اب یہ بادشاہ بھی گھر پہنچ گیا، ملکہ بھی پہنچ گئی، رات ہوئی تو سو گئے۔ بادشاہ نے خواب میں جنت کو دیکھا۔ جب جنت کو دیکھا تو جنت کی ہر چیز ہی بڑی پیاری ہے، جنت خوبصورت ہے، جس چیز کی طرف نظر پڑتی ہے پھر ہٹتی نہیں ہے، جم جاتی ہے۔ اس قدر اللہ نے جنت کو خوبصورت بنایا ہے۔ دیکھتا ہے کہ ساری جنت ہی بڑی پیاری ہے، لیکن جنت کا ایک محل، ایک گھر بہت زیادہ پیارا ہے۔ دل میں خواہش ہوئی کہ کیوں نہ اسے قریب سے جا کے دیکھوں۔ جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ اس گھر کے اوپر اسی کی ملکہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ کہا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو اپنا ہی محل ہوا پھر کہ میری ہی زوجہ ہے، ہماری ہی ملکہ ہے۔ اندر جانے لگا تو کسی نے دامن پکڑ لیا، کہا مجھے جانے دو۔ کہا نہیں تم نہیں جا سکتے۔ کہا میری ملکہ ہے، میں جاؤں بھی تو حرج کیا ہے؟ کہا نہیں وہ دنیا کے ضابطے اور ہیں، جنت کے ضابطے اور ہیں، تو اندر نہیں جا سکتا اس کی اجازت کے بنا۔ اسی کشمکش میں تھا کہ آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو دوڑا ہوا ملکہ زبیدہ کے پاس پہنچا، کہنے لگا کہ ہم ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، اسی کھیت کا اناج تو کھاتی ہے، اسی کا میں کھاتا ہوں، ایک کنویں کا پانی پیتے ہیں، لیکن اتنا فرق کہ میں نے جنت میں تیرے نام کا محل دیکھا لیکن مجھے اپنا محل نہ نظر آیا، بتا مجھ سے چھپ کے کون سا عمل کرتی ہے؟ زبیدہ کہنے لگی کہ جو کچھ بھی ہے تمہارے سامنے ہے۔ ہاں ہاں وہ یاد آیا، کل جب سفر سے واپسی تھی، بہلول بیٹھا کچھ بنا رہا تھا، پوچھا تو کہنے لگا جنت کے مکان تو ایک میں نے بھی خرید لیا۔ اللہ اکبر! اب بادشاہ نے ماتھے پہ ہاتھ مارا، اوہ وہ تو مجھے بھی بیچ رہا تھا، میں تو سنی انسنی کر کے چلا آیا اور دیوانہ سمجھ کے چھوڑ آیا۔ اب جب ملکہ کی بات سنی تو دوڑا ہوا پھر ساحل سمندر کی طرف چلا کہ آج بھی بہلول کو دیکھوں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جب جا رہا تھا تو دل میں ڈر بھی تھا، نہ جانے آج بہلول بیٹھا ہوگا یا نہیں، نہ جانے کس کام میں لگا ہوگا، آج بیچے گا یا نہیں۔ ڈرتے ڈرتے جب ساحل سمندر پہ پہنچا تو دیکھا کہ آج بھی بہلول بیٹھا ہوا ہے اور وہی کام کر رہا ہے جو کل کر رہا تھا۔ سوال آج بھی وہی کیا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ تو سوال تھا کہ آپ بیچتے ہو؟ تو کہنے لگا ہاں بیچتا ہوں۔ جب بہلول نے کہا کہ ہاں بیچتا ہوں تو ادھر بادشاہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ ابھی 10 روپے کہے گا اور نکال کے دے دوں گا۔ کہا کتنے کا؟ تو بہلول دانا کہنے لگے اے بادشاہ آج آدھی حکومت لگے گی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ بہلول کل 10 روپے میں بیچتا تھا، آج اتنی مہنگائی ہو گئی کہ 10 والا آدھی حکومت مانگ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو بہلول کہنے لگے اے بادشاہ کل انڈٹھا سودا تھا، آج تو اپنی آنکھوں سے نظارے دیکھ کے آیا ہے، پھر تجھے یقین آیا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، جب تک کسی چیز کو دیکھ نہیں لیتا، یقین نہیں کرتا، اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا اور یہ اس وقت تک کنفیوز رہتا ہے، لیکن جب آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے پھر وہ وقت نہیں رہتا۔ اللہ اکبر!